نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ آج ہمارا 8ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ 9 رکوع الحمدللہ ہم پڑھ چکے اور سورہ اعراف کا 3را رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ قد انزلنا، البتہ تحقیق، قد انزلنا، البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، قد انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، لباسن لباس، ایسا لباس کہ یواری سواتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، لباسن ایسا لباس، یواری سواتکم جو تمہارے شرمگاہوں کی پردہ پوشی کا ذریعہ ہے، وریشہ اور ایسا لباس کہ جو تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ ریشہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے زیب و زینت اور ایک معنی ہے حفاظت۔ تو لباس تحفظ کا بھی ذریعہ ہے اور زیب و زینت اور پردے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو لباسا یواری سوآتکم وریشہ شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشہ اور زیب و زینت کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خیر وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک ہے یہ ظاہری لباس، اس کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن دوسرا حقیقی لباس وہ تقوی کا، نیکی کا، اللہ رب العزت کی رضا اور بندگی کے حصول کا لباس ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خیر وہ زیادہ بہتر ہے، ذَلِكَ من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ذَلِكَ من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، لا یفتننکم تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، لا یفتننکم الشیطان کہ تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں شیطان بہکا نہ دے، تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو، یعنی تمہارے دادا اور جو ہے وہ جو جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تھے اور تمام انسانوں کی ماں جو اماں ہوا تھیں، ان کو جیسے اس نے جنت سے نکالا، کہیں وہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے۔ اخرج ابویکم اس نے تمہارے دونوں ماں باپ کو، یعنی باپ کو بھی اور ماں کو بھی، دونوں کو نکالا، من الجنت جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما کیسے کیا کہ اس نے ان سے ینزع دور کر دیا تھا، اتروا دیے تھے، لباسہما ان دونوں کے لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ ان دونوں کو دکھا دے ان کی شرمگاہیں یا پردے کے معاملے کو دکھا دے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم ایسی جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، من حیث ایسی جگہ سے، لا ترونہم جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو کیا مطلب ہے کہ شیطانوں کو اللہ رب العزت نے ڈھیل دی، اللہ نے مہلت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ شیطانوں کے خبث سے، ان کی شرانگیزی سے، ان کی طرف سے بے پردہ کیے جانے سے، اور جنات سے اور ہر قسم کی ایسی مخلوقات کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، ہم اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں، ان کے مذکر میں سے بھی، والخبائث اور مؤنث سے بھی۔ تو انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون انا جعلنا بے شک ہم نے بنا دیا الشیاطین شیطانوں کو اولیاء للذین لا یؤمنون ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔
تو شیاطین ان کے ساتھی ہیں جو ایمان لانے والے نے. انا جعلنا بے شک ہم نے بنا دیا الشیاطین شیاطین کو اولیاء للذین لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَإِذَا فَعَلُوا اور جب فعلوا اصل میں ہے کہ انہوں نے کیا لیکن جب اذا اس کے اوپر آ گیا تو اس کے نے اس کو مضارع اور مستقبل کے معنی میں کر دیا یعنی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں کوئی بدکاری کرتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے ہوئے دیکھا. واللہ امرنا بہا اور الیاذ باللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. یہ ہوتا کیا تھا کہ بیت اللہ شریف کے جو خادم سمجھے جاتے تھے وہ قریش والے سمجھے جاتے تھے اور قریش والوں کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ کپڑے اور لباس پہن کر طواف کر سکتے تھے. انہیں حمص کہتے تھے حمص. تو اب جو اور لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے اور آ کر قریش والوں سے ان کا لباس مانگتے تھے اور تصور یہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ جو ہمارا لباس ہے یہ جو ہمارے کپڑے ہیں نا ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے تو اب یہی کپڑے پہن کر یہی لباس پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے. یہی لباس پہن کر یہی کپڑے پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے. تو اس تصور کی وجہ سے قریش سے کپڑے مانگتے اگر کپڑے مل جاتے تو بہت اچھی بات اور اگر کپڑے نہ ملتے تو وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے ننگے الیاذ باللہ. تو طواف کا معاملہ بھی اور باقی بھی بہت ساری چیزوں میں اس طرح کے ان کے لایانی اور فضول قسم کے تصورات اور خیالات تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا بہانہ کرتے واللہ امرنا بہا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ تو بے حیائی کا حکم کرتے ہی نہیں. ان اللہ بے شک اللہ لا یأمر بالفحشاء وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو کچھ تم جانتے نہیں. اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ رب العزت کے بارے میں ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو. قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط امارا حکم دیا ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا. قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط میرے رب نے انصاف کا حکم دیا عدل کا حکم دیا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ اپنا رخ سیدھا رکھو اپنے چہرے سیدھے رکھو عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس ہر سجدہ گاہ کے پاس یعنی ہر عبادت کرتے وقت اپنا رخ قبلہ رخ رکھو اور اپنا عقیدہ اور اپنا یقین اپنے رب کی طرف رکھو. وَادْعُوهُ صرف اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو یہ جو پہلی جگہ پر عند کل مسجد ہے اور آگے بھی یہ لفظ آ رہا ہے تو یہاں پر مسجد سے مراد سجدہ گاہ بھی ہے اور مسجد سے مراد عبادت کا وقت اور عبادت بھی ہے. تو ہر عبادت اور ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد میں اپنے چہروں کو اپنا رخ سیدھا رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ رب العزت کے لیے دین کو خالص بنا کر اس کو پکارو. کما بدأکم جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا کما بدأ جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا کم بدأ پیدا کیا کم تمہیں تعودون تم لوٹو گے تعودون تم لوٹو گے یعنی دوبارہ سے تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا ایک گروہ نے ہدایت پائی سیدھا راستہ پایا. وفریقاً حق علیہم الضلالہ اور ایک گروہ حق علیہم الضلالہ جس پر گمراہی واجب ہو چکی گمراہی ثابت. فریقاً ہدا ایک فریق ہدا ہدایت پائی وفریقاً اور ایک فریق نے حق علیہم الضلالہ اس پر گمراہی ثابت ہو چکی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ انہم بے شک ان لوگوں نے اتخذوا الشیاطین
शयातीन को बना लिया औलिया दोस्त मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वयहसबूना और वो ये गुमान करते हैं, अन्नहुम मुहतदून कि वो हिदायत याफ्ता हैं। फरीकन हदा व फरीकन हक़ अलैहिमुज़ ज़लाला, एक ग्रोह ने राय हिदायत को पाया, व फरीकन और एक ग्रोह ने हक़ अलैहिमुज़ ज़लाला, उन पर गुमराही गालिब आ गई। इन्नहुम इत्तखज़ुश शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, इन्नहुम बेशक वो, इत्तखज़ू उन्होंने बना लिया है, अशयातीन शैतान को, औलिया मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा माबूद बना दिया है, वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वयहसबूना और वो ये गुमान रखते हैं कि अन्नहुम मुहतदून, वह हिदायत पा ले आएंगे, वह हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। या बनी आदम, ए बनी आदम, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अपने ज़ेब ज़ीनत को ले लो। ज़ेब ज़ीनत से मुराद लिबास है। इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के पास या हर नमाज के वक्त, हर इबादत के वक्त, और सिर्फ इबादत नहीं यानी हर एक मामले में, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ और पियो, वला तुसरिफू हक से और हद से तजावज़ ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर यह बात समझ लीजिए कि लिबास जो होता है, लिबास वो ज़ेब व ज़ीनत के हुसूल का जरिया होता है, वो पर्दे और सतर के लिए होता है। तो ज़ेबाइश के लिए लिबास पहनने की इजाज़त, सतर के लिए लिबास का मकसद ही सतर है, लेकिन नुमाइश के लिए इजाज़त नहीं। तो सतर लिबास में हो तो हर ऐसा लिबास कि जिस लिबास के ज़रिए से सतर हो सके, ऐसा लिबास होना चाहिए। ख़ास तौर पर मर्द का नाफ से लेकर घुटने तक का जो हिस्सा है वो सतर कहलाता है, और औरत का पूरा जिस्म सतर होता है, उसको ढांपने और छुपाने का हुक्म है। तो इसलिए ना तो लिबास अधूरा हो कि जिस्म के बाद हिस्से नंगे रह जाएं। 3 शर्तें। नंबर 1, लिबास अधूरा ना हो, यानी 3 सूरतें हैं। पहली ये कि लिबास अधूरा ना हो कि जिस्म के बाद हिस्से नंगे रह जाएं। नंबर 2, लिबास इतना बारीक ना हो कि जिसमें से जिस्म के हिस्से झलके। और नंबर 3, लिबास इतना टाइट और चुस्त ना हो कि जिसकी वजह से इबादत करने में खलल वाक़या, जिसकी वजह से इंसान के जो पर्दे के मामलात हैं वो ना हो सके, जिस्म के नशे व फराज ज़ाहिर हो। तो नंबर 1, लिबास अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। नंबर 3, और लिबास ऐसा टाइट नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से इबादत करने में या जिसकी वजह से जो है वो पर्दे का जो मकसद है वो फौत हो जाए। और लिबास आराइश और ज़ेबाइश के लिए, बावकार लगने के लिए, शर्म पर्दे के लिए पहना जाएगा, लेकिन नुमाइश के लिए और ऐसा लिबास के जिसकी वजह से तकब्बुर पैदा हो, ऐसा लिबास के जिसकी वजह से गैरों की मुशाबियत पैदा हो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, ऐसा लिबास नहीं पहनना जिससे गैरों की मुशाबियत लाजिम आए, वो नहीं पहनना। लेकिन ऐसा लिबास कि जो आम हो गया है, यानी उसको मुसलमान गैर मुस्लिम सारे पहनते हों, तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन ऐसा लिबास कि जिस लिबास का खासा है कि ये फलां लोग पहनते, तो ऐसा लिबास पहनने की मुमानियत है। दोबारा देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम, ए बनी आदम, कद अंज़लना, अलबत्ता तहकीक हमने उतारा, अलैकुम आप पर, लिबासन लिबास, युवारी सवातिकुम वरीशा, युवारी जो छुपाता है, सवातिकुम तुम्हारी शर्मगाहों को, वरीशा और ज़ेब व ज़ीनत को और हिफाजत का जरिया है, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तकवा का लिबास, परहेजगारी का लिबास, नेकी का लिबास वो ज़्यादा बेहतर है। ज़ालिका खैर, वो ज़्यादा बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वह नसीहत हासिल करें। या बनी आदम, ए बनी आदम, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, तुम्हें शैतान फितने में ना डाल दे। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसा कि उसने तुम्हारे दोनों माँ बाप को निकाला, मिनल जन्नति, जन्नत से, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उसने उतरवा दिया, अन्हुमा उनसे, लिबासहुमा उनके लिबास को, लियुरियहुमा सवातिहिमा,
تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے. انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا شیطان بھی وقبیلو، اور اس جیسے دوسرے شیاطین یعنی اس کے قبیلے کے لوگ، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو، اولیاء للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا ساتھی اور دوست بنا دیا ہے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب انہوں نے کیا، فعلو کیا، فاحشتاً بے حیائی کا ارتکاب کیا، بدکاری کا ارتکاب کیا، قالوا تو انہوں نے کہا وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا، واللہ امرنا بہا، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، واللہ اللہ نے امرنا ہمیں حکم دیا ہے بہا اس کا، قالوا وجدنا علیہ آبانا واللہ امرنا بہا، قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ رب العزت لا یأمر حکم نہیں دیتے بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو کہ جو تم جانتے نہیں. قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا بالقسط انصاف کا، واقیموا وجوہکم، اور اقیموا وجوہکم اپنے چہروں کا رخ سیدھا رکھو، اپنے رخ سیدھا رکھو، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، ودعوہ مخلصین لہ الدین، اور خالص کر کے پکارو صرف اسی کو، کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، تعودون اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا، ایک گروہ نے ہدایت پائی، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ پر ضلالت اور گمراہی ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ انہوں نے بنا دیا شیاطین کو اولیاء اپنا دوست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو لے لو عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس یا ہر نماز کے وقت، وکلو، اور کھاؤ، وشربو پیو، ولا تسرفو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.